اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم شیخ صرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بہت ہی بغل میں ان کا جو ہے آستانہ اقدس سے برابر ہم لوگوں کو حاضری ہوتی ہے، وہاں پر اور حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ نوادہ شریف سے بہت ہی نزدیک 30-35 کلومیٹر کی دوری پر جو ہے ان کا آستانہ ہے بہار شریف میں۔ تو ان کا جو ہے قول بہت معتبر ہوتا ہے، اور ہم ان کے اقوال پر، ان کے مکتوبات پر ہم نے کافی کام بھی کیا ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے جب ان کا کوئی قول سامنے آتا ہے۔ چنانچہ شرح آداب المردین میں فصل 1 میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلفاء کے نام متعین نہ فرمائے۔ غور فرمائیے گا کہ رسول پاک نے خلفاء کا نام مقرر نہیں کیا۔ اس کے معنی لوگوں نے یہ بیان کیے ہیں کہ جب رسول پاک اس جہان سے رحلت فرما ہوئے تو خلافت کسی کو سپرد نہ فرمائی۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ اگر اہل بیت کی سپرد فرماتے تو دشمنوں کو تہمت کا موقع ملتا، اور اگر غیروں کے حوالے کرتے تو اہل بیت کو غم ہوتا۔ اس کام کو مطلقاً چھوڑ دیا تاکہ صحابہ خود انتخاب کر لیں کہ اہل بیت کو اس سے دکھ بھی نہ ہو اور دشمن کو تان کا موقع بھی نہ ملے۔ یہ بات حضرت مخدوم شریف الدین بیاہی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنے کے بعد ایک بہت ہی اچھا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے، ذہن میں ایک فکر آتی ہے کہ صاحب دیکھیے صوفیہ اکرام میں جو ہے کس قدر جو ہے شیعہ اور سنی کے جو ہے تعلیمات اور اس کے جو تفرقانہ جو حالات ہے، جو فرقہ وارانہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو کس قدر متحد کرنے کی کوشش انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں، پھر سے جملے کو ملاحظہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خلفاء کے نام متعین نہ فرمائے۔ اس کے معنی لوگوں نے یہ بیان کیے ہیں اللہ اکبر کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس جہان سے رحلت فرما ہوئے تو خلافت کسی کے سپرد نہ فرمائی۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ اگر اہل بیت کے سپرد فرماتے تو دشمنوں کو تہمت کا موقع ملتا، ٹھیک ہے، اور اگر غیروں کے حوالے کرتے تو اہل بیت کو غم ہوتا۔ اس کام کو مطلقاً چھوڑ دیا تاکہ صحابہ خود انتخاب کر لیں کہ اہل بیت کو اس سے دکھ نہ ہو اور نہ دشمن کو تان کا موقع ملے۔ دیکھیے آپ تاریخ میں لوٹ کر کے جائیے اور دیکھیے کہ صاحب رسول پاک کو بالکل کھلم کھلا کسی کو خلیفہ نہیں دینے کے پیچھے کتنی بڑی حکمت تھی، جو حضرت مخدوم شریف الدین بیاہی رحمۃ اللہ علیہ اس کا اشارہ کر رہے ہیں۔ آج ہم کو ان سے یہ بات سمجھ میں بالکل صاف آ گیا کہ صرف رسول پاک ہی نہیں بلکہ بعض بزرگ جو دنیا سے رحلت فرمانے کے وقت جو نہیں دیتے ہیں خلافت کی نیک کو، تو اس کے پیچھے بھی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ خود ہمارے پیر نے کسی کو اگر خلافت نہیں دی تو اس کے پیچھے بھی یہی حکمت عملی رہی ہوگی یقیناً کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو دے دیں تو ہمارے بال بچوں کو لگے کہ بھائی اپنے بچوں کو نہیں دیا دوسروں کو دے دیا، اور اگر دوسرے کو دے دیا تو ہمارے بال بچے کہیں گے کہ بھائی کیا ہم اس لائق نہیں تھے کہ آپ نے ہم کو خلافت نہیں دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد لوگ آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی خلیفہ بن جاتے ہیں، کوئی نہیں بھی بنتے ہیں، کوئی چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی کسی کو پگڑی باندھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ چلا آ رہا ہے بھائی شروع سے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ تو بالکل کہیے کہ رزلٹ کی طرح ہوتا ہے، ایگزام کے رزلٹ کی طرح ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اگر کسی کو پگڑی باندھ بھی دیں گے تو کیا وہ خلیفہ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ یا اگر کسی کو نہیں بھی باندھیں گے تو وہ کیا خلیفہ نہیں رہے گا؟ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ بالکل وارث پاک کی وہ بات بالکل یاد آ رہی ہے کہ اگر کوئی لائق ہو، اگر کوئی ہمارا واقعی کوئی سچا ہو اور سچا صادق ہو ہمارا مرید، تو وہ قبر سے بھی نکال سکتا ہے۔ یہ بات تو بالکل صادق آ گئی اور صادق آتی ہے، آج بھی زمانے میں ہو رہی ہے یہ بات۔ تو بالکل ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے پیروں نے آپ کو خلافت نہیں دی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے نا، آپ ان کے قبر سے نکال لیجئے۔ مطلب نکال سکتے ہیں، مطلب آپ کے اندر اگر ان کی خوبی ہوگی، آپ ان کے تعلیمات کو اڈیپٹ کیے ہوں گے، آپ کے اندر ان کے جواہر ہوں گے، تو آپ پگڑی کے محتاج تھوڑی رہیں گے، آپ کسی کی خلافت کے محتاج نہیں رہیں گے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کے طرف جو ہے اس طرح سے لپکیں گے، جس طرح سے مٹھاس کی طرف مکھیاں جاتی ہیں نا، اس طریقے سے اگر آپ کے اندر خوبیاں ہوگی تو لوگ لپکیں گے، لوگ آپ کے طرف آئیں گے، بنا بلائے آئیں گے، آپ کے اندر وہ خوبی دیکھیں گے، آپ کے اندر وہ جوہر دیکھیں گے تو آئیں گے، سب آئیں گے آپ کے پاس، سب کو آنا پڑے گا آپ کے پاس۔ لیکن جن کے اندر جوہر نہیں ہوگی تو وہ کتنا بھی انویٹیشن کارڈ بھیجتے رہیں تو ان کے پاس کوئی جانے والا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول پاک نے جو ہے کسی کو خلافت ظاہری طور سے نہیں دی، حالانکہ شیعہ لوگوں کا کہنا ہے کہ مولا علی کو عطا کر دیا گیا تھا۔ من کن تو مولا علی کے معاملے جب ہوئے تو سمجھ لیجئے اشارے ہو گئے تھے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور سنے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی یار حضرت ابوبکر صدیق سب سے بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے امامت کے لیے اشارہ کیا تھا تو سمجھ لیجیے خلافت کا اشارہ کیا تھا۔ ان کا بھی کہنا اپنے جگہ پر صحیح ہے، لیکن دیکھیے وہ دونوں معاملے الگ ہیں، ان کی خلافت بھی صحیح اور ان کی امامت بھی صحیح۔
اب سب کو ایک طریقے سے جوڑیے گا تو کام چلنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ خلافت اور چیز ہے، امامت اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے، تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت ٹیکنیکل باتیں اس میں ہوتی ہیں، بہت پردے ہیں اس میں بھائی۔ امید ہے کہ میرے اشارات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حضرت مخدوم شرف الدین کا یہ حوالہ دیکھیے آج ہم کو مل گیا تو بڑا دل کہیے کہ بالکل مطمئن ہو گیا۔ حضرت مخدوم شرف الدین بابا نے بھی جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کر کے یہ جو فکر شیعہ اور فکر سنی ہے اس کو بالکل ایک جگہ جمع ہونے کی بات صوفیوں نے کی ہے، اور آج یہی صوفیہ کا کام ہے کہ بھائی صوفیہ کے نظر میں کوئی شیعہ سنی اور کوئی دیوبندی اور اہل حدیث نہیں ہے، سب کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں اس کو نکالیے نا اور سب یونائٹ ہو جائیے۔ کہیں نہ کہیں کسی چیز پر تو سب آدمی ایک ہوتا ہی ہوگا، ایسا تھوڑی ہے کہ ہر چیز پر ہر آدمی نہ اتفاقی رکھتا ہے، نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس پر اتفاق بنتا ہے، تو جن چیزوں پر اتفاق ہے اس پر آپ متفق ہو جائیے، باقی چیزیں چھوڑ دیجیے۔ تو اس طریقے سے آپ متحد ہو سکتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی متحد ہونا چاہیے۔ بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم لوگوں کو بالکل الگ الگ ہونا گوارا نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹی نہیں بڑی ہو جاتی ہیں، تو جب بڑی ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں، جب مسئلہ 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ کا نہیں رہ جائے، مسئلہ جب 7 8 10 پوائنٹ کا ہو جائے تو ایسے حالت میں تو دوری بنانا مجبوری ہوتا ہے، ورنہ کوشش یہ ہو کہ اگر 1 آدھ پوائنٹ پر تکرار ہے یا پھر کہیے کہ نظریاتی اختلاف ہے تو اتحاد بنا کے چلنے میں ہی زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن جب بالکل معاملہ حق و باطل کا ہو جائے، تلواریں نکل آئیں اور فتوی بازیاں شروع ہو جائیں اور بالکل نفرتوں کا معاملہ سامنے آ جائے، جب حسد بغض اس قدر بڑھ جائے اور نفرت اس قدر بڑھ جائے کہ جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا نہ چاہیں، تو ویسی صورت میں تو بھائی علیحدگی ہی بہتر ہے، تو ویسی صورت میں ہی علیحدہ ہوا جانا چاہیے، ورنہ جہاں تک ممکن ہو اتحاد میں ہی برکت ہے اور متحد رہ کے کام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں معیاری وقت جو ہے، اس وقت میں تو دشمنان اسلام کو تو بہت موقع مل جاتا ہے کہ صاحب آپ جو ہے جس طریقے جتنا زیادہ جو ہے آپ ٹوٹے پھوٹیں گے اتنا زیادہ کمزور ہوں گے۔ ایک کال مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا گیا، اس کو دیکھ لیں، کور کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جس جسم میں اللہ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں ہے وہ اولیاء کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات مولانا جلال الدین رومی فرما رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ والوں سے لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں، یہ تو پورا فلسفہ کلیئر ہو گیا۔ اللہ والوں سے نفرت، ارے بھائی اب یہ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ، اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اللہ والوں سے نفرت کرتے ہیں یہ تو ان کے مقدر ہے، سمجھ لیجئے۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ جس جسم میں اللہ کا نور کا چھڑکاؤ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر نور کا چھڑکاؤ ہی نہیں کیا ہے، تو وہ کیسے اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ سوال ہی نہیں۔ مطلب اس کا جو اس کو ہم لوگ کہیں ہندی میں کہ خمیر جو ہے وہ الگ ہے، مطلب اس خمیر ہی الگ ہے، وہ بیٹھے گا ہی نہیں، وہ اولیاء اللہ کی صحبت میں کبھی نہیں بیٹھے گا، نہ تو اولیاء اللہ کی یوٹیوب پر چینل دیکھے گا، نہ اس کا بیان سنے گا، اس کو الرجی ہونے لگے گا، ارے بھاگو بھاگو بھاگو، وہ دوسرے طرف بھاگ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب کہ اگر ذرہ برابر بھی نور کا چھڑکاؤ اگر اس کے جسم پر ہوگا، ذرہ برابر بھی نورانیت کی کھنچاؤ ہوگی، تبھی وہ اولیاء اللہ کی طرف جائے گا، رجوع ہوگا، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے گا، اس کی بات کو سنے گا۔ تو مولانا جلال الدین کی بات ہم کو لگتا ہے کہ بہت بالکل کلیئر اینڈ کٹ ہے، بالکل صحیح ہے کہ آپ خود دیکھ لیں صاحب کہ آپ اگر اللہ والوں سے نفرت کرتے ہیں، جو محسنین لوگ ہیں، صابرین لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جو سیرت محمدی اور کردار محمدی میں ڈھلنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس آپ کو بیٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے، ان سے دور ہو رہے ہیں، آپ ان سے دوری میں ہیں اور ان کے قریب نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ صرف نفس پرستی میں گرفتار ہیں، اپنے مال دولت پیسے گھر بنانے نوکری چاکری میں لگے ہوئے ہیں دن رات، ٹھیک ہے، اور ویسے لوگوں کا سنگت آپ چھوڑ دیے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے پاس جانا بیکار ہے، تو آپ خود موازنہ کر لیجئے اور آپ اپنے قسمت پر روئیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا ہے، آپ پر اللہ کا پھٹکار ہے، اللہ نے آپ پر کرم نہیں کیا ہے، آپ دنیا میں بھی خسارے میں رہو گے اور قبر و حشر میں بھی بہت پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور بہت پچھتانا پڑے گا آپ کو، آپ کی آخرت بالکل کہیے کہ خراب ہو جائے گی، خراب ہونے والی ہے۔ اس لیے جلد سے جلد توبہ کریں اور صدق دل سے کلمہ پڑھیں اور کسی اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں، ان کی سنگت میں بیٹھنا شروع کر دیں، اور جو لوگ ارد گرد ہیں ان کے قریب آ جائیں، جن کے اندر سیرت محمدی کردار محمدی دکھتا ہے ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ لیکن شیطان آپ کو ایسا کرنے نہیں دے گا، شیطان ہمیشہ اچھے لوگوں میں بھی عیب نکال کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا اور آپ کو جو ہے ان سے نفرت دلائے گا۔ اس کو اچھے سے سمجھیے، غور کیجئے، پہچانیے اور دیکھیے کہ واقعی ہم کدھر جا رہے ہیں، کہیں ہم شیطان کے جھانسے میں تو نہیں آ رہے ہیں۔ کثرت سے جو ہے توز و تسمیہ کریں، اللہ کے طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں اور اللہ والوں کی صحبت میں جو ہے بیٹھیں
اور ان سے اگر آپ بیٹھنے کا صحبت کا موقع نہیں ملتا ہے تو آپ ان کے چینل سے جڑیں، ان کے چینل کو آپ دیکھا کریں، ان کے سنگتی میں بیٹھنا ایک طرح کا ایک آپشنل ہے آج کے زمانے میں کہ بھائی ہم کہیں جا تو نہیں پا سکتے ہیں لیکن اب ڈیجیٹل زمانہ آ گیا، تو آن لائن ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو لوگ صحیح معنوں میں سچی تعلیم بیان کرتے ہیں، ہم سب کی توصیف اور مطلب کہیے کہ تعریف کرتے ہیں، جو سچی تعلیم سوشل میڈیا پر بیان کرتے ہیں، یوٹیوب چینل وغیرہ پہ اپنے خانقاہوں کے تعلیمات کو عام کرتے ہیں، وہ سیلیوٹ کے لائق ہیں۔ آپ جو ہے ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں، آپ ان کو جوائن کریں، آپ ان کو فالو کریں، آپ ان کو لائک شیئر کریں اور ان کے ساتھ منسلک ہو کر کے آپ جو ہے اپنا جو نوٹیفیکیشن ہے لیتے رہیں اور ان کے نئے نئے بیانات سے آپ سرفراز ہوں۔ ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ میرے بیان سے سرفراز ہوں، چونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے کم ترین اور ذلیل انسان اگر دھرتی پر کوئی ہے تو میں ہی ہوں، اور سب سے اگر بیکار چینل ہے کسی کا تو وہ میرا ہی ہوگا، امید ہے۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے پیر دادا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کو اپنے چینل کے ذریعے سے سامنے لائیں تاکہ کچھ لوگ اس سے فیضیاب ہو جائیں، اور ہو ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، اب تو لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو میرا بھی چینل پسند آئے تو اس میں کوئی مذائقہ کی بات نہیں ہے، ہم تو تھینکس کریں گے آپ کا، اور ہم تو کبھی نہیں کہا کہ لائک کریں، شیئر کریں اور جوائن کریں اور سبسکرائب کریں، لیکن اگر آپ کے لائک میرا چینل ہے تو آپ یہ کام ضرور کریں گے، امید ہے، اور اللہ والوں سے جڑیں، ہم لوگوں کی خدمات لیں، مطلب دادا سرکار جیسے ہستیوں سے وابستہ ہوں اور ان کے تعلیمات اور ان جیسے اور بزرگوں کے جو تعلیمات لوگ دے رہے ہیں ان سے وابستہ ہوں۔ صرف اس چیز سے بچیں کہ جو مکر ہے، دجالی مکر ہے، جو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو تصوف کی تعلیمات کے آڑ میں آپ کو جو ہے وہ غلط عقیدہ پروس رہے ہیں، مطلب تعلیمات تصوف کو دینے کے حوالے سے آپ کے عقیدے کو وہ خراب کر رہے ہیں، غلط چیزوں کی مینٹلٹی آپ کے اندر پیدا کر رہے ہیں، تو ان سے پرہیز کیجئے، اور سب سے پہلے آپ اپنے پیروں سے منسلک ہوں، دیکھیں چینل کو ضرور، لیکن اپنے خانوادے کے پیروں سے رابطہ قائم کریں اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں، اور جو کچھ آپ چینل پر سنیں سمجھیں اس کی تحقیقات بھی اپنے بزرگوں سے کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یا دوسرا چینل جو آپ کو بتا رہا سکھا رہا ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دجالی ہو۔ اگر دجالی ہو یا شیطانی ہوگا تو وہ اس کی تردید کر دیں گے، اور ہماری تعلیمات یا ہم جیسے یوٹیوبرز کی تعلیمات، یعنی ہم جیسے جو خدمت گزار لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی تعلیمات آپ کے سلاسل کے بزرگوں کے تعلیمات سے اگر میچ نہیں کھاتا ہو تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو انسبسکرائب کریں اور ہمارا ویڈیو دیکھنا بند کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کوئی اپنا ذاتی مفاد کے لیے کام تو کرنے رہے ہیں، ہم آپ کے ہی بزرگوں کے تعلیمات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو اگر ہم اس کام میں فیلور ہے تو آپ کو حق نہیں بنتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں، بالکل آپ ہمارا کٹ کر دیں۔ ہم کہیں گے اس بات کو ببانگ دہل کہ آپ بالکل اس کام کو کریں اور ہم سے دوری اختیار کر لیں، لیکن ذرا رکیے، لیکن اگر واقعی آپ کے بزرگوں کے تعلیمات ہم آپ کو پروس رہے ہیں، آپ کے بزرگوں کے تعلیمات ہم دے رہے ہیں، اس پر تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہم اپنے پیر کی بھی تعلیم آپ کو دے رہے ہیں، تو اپنے تمام تعلیمات کو آپ کو لینے کا حق ہے، اور آپ کے جو کامل پیر ہوں گے، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ کبھی ہرگز ہمارے چینل کو دیکھنے سے آپ کو منع نہیں کریں گے، کیونکہ جو کامل ہوتا ہے وہ کامل کو پہچانتا بھی ہے، جو کامل ہوتا ہے ان کی باتیں بھی کامل ہوتی ہیں، لیکن جن لوگوں کے دال روٹی میں نقصان ہوتا ہے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بزرگوں کی تعلیم لینے سے روکتے ہیں، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ صرف میرے پاس آیا کرو، میرے پاس جایا کرو، میں جو کہوں سو کیا کرو، اور دوسرے کا کچھ نہیں سنا کرو۔ یہ بالکل آئینہ ہے، یہ ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں، آج کے زمانے میں تو بالکل اب سب لوگ کہیے کہ اویئر ہو چکے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے۔ تو امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، موقع ملے گا تو انشاءاللہ پھر کبھی اور گفتگو ہوگی۔ آج ہم نے جن ٹاپکس پر گفتگو کیا ہے، امید ہے ان تمام ٹاپکس کو اچھے طریقے سے آپ ذہن نشین کریں گے، بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اور اگر آپ کے روحانیت کے لیے مفید ہوگا تو اس کو اپنے زندگی میں آزمائیں گے، اپنے پیروں کے توسل سے، اور اپنے پیر سے زیادہ جڑیں گے اور ان کے اسباق کو یاد کریں گے اور روحانی سفر میں آگے بڑھیں گے۔ اگر میرے چینل سے، اگر میرے محنتوں سے ذرہ برابر بھی آپ کی روحانیت میں ترقی ہوتی ہے تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مشن کو ہم لوگ مل جل کر کے آگے بڑھائیں گے، مشن اولیاء، مشن صحابہ، مشن
اہل بیت مشن مولا علی جو ہے مشن صوفیہ ہے، وہی مشن افضلیہ بھی ہے، اور یہی مرکز افضلیہ کا ایک کام ہے اور ڈیوٹی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور دن دنی رات چوگنی ترقی کرے گا، یہی دعا ہے۔ آپ بھی دعا کریں۔ انہیں نئے خواہشات کے ساتھ آج اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملنے پر دوسری نشست میں پھر گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالیٰ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔